رحمتیں برکتیں قلت قرآن بخششیں عظمتیں ہیں تیری ہی شان. عاصیوں کی معافیوں کا ہو گیا اعلان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. اور کرو فیملی گیٹ ٹوگیدر. پھپھی جان کھانے پر آنا, خالہ جان آپ بھی آنا, ود فیملی آنا. اب برتن دھوتے دھوتے ہاتھ گھسیں گے نا تمہارے. پر رشتے تو چمک جائیں گے نا. آپ بس رشتے چمکائیے, برتن تو نور سے چمک ہی جائیں گے. نور لانگ ڈش بار برتنوں کو کرے چٹکی میں چکا چوند. اف یہ نور واللہ, اف یہ نور واللہ, کچھ بات ہے اس میں ضرور. اف یہ نور. رحمتیں برکتیں قلت قرآن بخششیں عظمتیں ہیں تیری ہی شان. عاصیوں کی معافیوں کا ہو گیا اعلان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا, مفلس زندگی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. پارس نیوز حیدرآباد کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان لیے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے دہلی شہباز نہاری پنک روز بیوٹی سیلون, عامر غفار فاؤنڈیشن, نور سوپ بنانے والے نواب فلور ملز, ملک آرٹ پروموٹرز, مسٹر ماتلی آؤٹ لیٹ, خرم الیکٹرانکس, ایس کے فینس بنانے والے, فیلکن فیڈز بنانے والے, سونی دھرتی یوتھ کونسل اور شاہین ہیلتھ کیئر. ناظرین کرام, آج
ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میں کس طرح ان کا تعارف پیش کروں کہ ایک بہت زبردست رائٹر ہمارے درمیان موجود ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارے کی بڑی اہم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. کلیکٹر کسٹم حیدرآباد، میرے انتہائی واجب الاحترام 10 انگلش کتابوں کے مصنف، جو کہ آپ نے خود تحریر فرمائی، اور ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب منظر عام پر آئی، جس کی رونمائی آپ کیمرے میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، مٹھو دریا کے نام سے، جس کا اردو سندھی ترجمہ بھی الحمدللہ کیا جا چکا ہے. انتہائی واجب الاحترام شخصیت، قابل قدر، محترم جناب ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. سر، آپ نے ہماری آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا اور اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. تہہ دل سے پارس نیوز کی تمام ٹیم کی جانب سے، سی او کی جانب سے اور میری جانب سے آپ کی تہہ دل سے مشکور. اور آپ کچھ کہیے گا. انٹروڈکشن تو ہو گیا ہے. جی جی. میں یہاں پہ ایز کلیکٹر کسٹمز کام کرتا ہوں. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایکچولی کسٹمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور بریفلی میں آپ کو بتاؤں کہ کسٹمز کیا فنکشنز کرتا ہے. جی. تو ایکچولی ہم منسٹری آف فائنانس کے انڈر آتے ہیں. اٹس اے فیڈرل ڈپارٹمنٹ. جی ہاں جی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو فردر 2 مین سیکشنز ہیں، جس میں کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے جن کو انڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں، اور ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں انٹرنل ریونیو سروس ہے، اور پھر فردر کسٹمز کی پھر نیچے ایک فارمیشن ہے. جی. کلیکٹریٹ اس کی ایک بیسک یونٹ ہوتی ہے. تو حیدرآباد کلیکٹریٹ 1967 کی بنی ہوئی ہے. جی. ایک بہت اس کی ایک لیگیسی ہے، ایک پرانی کلیکٹریٹ ہے. ہمارے جو فنکشنز ہیں اس میں مینلی تو ہم امپورٹ ایکسپورٹس دیکھتے ہیں، اور ہمارا جو ایک ریونیو کلیکشن اس میں جی. امپورٹس میں زیادہ تر جو بھی امپورٹس یہاں پہ ہو رہی ہیں، اور پھر یہاں پہ حیدرآباد میں جو ہماری امپورٹس ہیں اس میں انڈسٹریل را میٹیریل بھی آتا ہے، اور اس میں کچھ ہمارے بانڈز ہیں، کچھ اور ہمارے اس طرح کے ایریاز ہیں، ٹیکنیکل ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں. جی. ایک اینٹی اسمگلنگ کا ہمارا ایک جی ہاں بالکل، اور وہ تو بڑا اہم شعبہ ہے. ایک بڑا اہم شعبہ ہے ڈیفینیٹلی. ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. اس کے لیے ایک بڑی ایک کاوش کرنے کی ایک ضرورت ہوتی ہے، آپ محنت کرتے ہیں. تو ایک ہم وہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ہماری جو آرگنائزیشنل فارمیشنز ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہاں ہمارے اسٹاف ڈپلائی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا کلامی کی بات ہے، آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور آپ سے ان ڈیٹیل ہم جائیں گے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اور خاص طور پر اینٹی جو آپ نے اسمگلنگ کے حوالے سے کہا، تو وہ اس حوالے سے بھی ایک نیگلیجنسی پائی جاتی ہے پاکستان میں، نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، تو اس پر بھی آپ سے روشنی ڈلوائیں گے. تو ہم تعارف کرائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ہمارے درمیان موجود ہیں شہر حیدرآباد کے نوجوان بکمال پڑھنے والے ثناخوان محترم جناب تنویر علی قادری صاحب. اور تنویر صاحب سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ آج کی اس ٹرانسمیشن میں وقت نکال کے تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. تنویر بھائی، آپ سے بھی انشاءاللہ ہم ایک نعت شامل کریں گے. مگر ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں کلیکٹر کسٹم حیدرآباد ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب، جو کہ نہ صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں بلکہ ایک خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، رائٹر کی خدمت، اور رائٹر بننا کوئی عام بات نہیں ہوتی، کوئی کم بات نہیں ہوتی، اور ہمارے درمیان موجود ہیں. تو انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آج انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے کریں گے، اور خصوصی طور پر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا ہمارے ناظرین؟ جی ہاں، اچھا، ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ عام طور پہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ اتنا زیادہ ایک فور فرنٹ پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ کہیں روڈ کے کنارے سپاہی کچھ انسپیکٹر کھڑے ہیں شاید یہ ڈپارٹمنٹ ہے، حالانکہ ایک بہت بڑی ایک لارجر رسپانسبلٹی ہے. ہم انفورسمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو امپورٹس کے اوپر ہم ڈیوٹیز کلیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہاں پہ جو حیدرآباد سے ہم ڈیوٹی کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ امپورٹس بہت کم ہیں، نہ برابر ہیں. تقریباً ہم ایئرلی کوئی 15 ارب کی ہم کلیکشن کرتے ہیں. صرف ہم حیدرآباد کی جو ہماری جورسڈکشن ہے، جو سکھر بھی اس میں شامل ہے اور حیدرآباد بھی ہے. اس کے ساتھ آکشنز بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے ویئر ہاؤسز بھی ہیں. ایک پورا ایک میکینزم ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے اس میں اینٹی اسمگلنگ کے حوالے سے اسپیشلی میں یہ بات کروں گا کہ نارکوٹکس کا ایک بہت بڑا ایریا ہے، کہ ایک بہت فلو ہے یہاں پہ. نارکوٹکس آ رہی ہیں، اور ہم نے کافی زیادہ اس میں کیسز بھی کیے ہوئے ہیں. ہم نے پچھلے 6-8 مہینوں میں ہم نے کوئی
4 میٹرک ٹن کے تو ہم نے صرف حشیش کے کیسز کیے ہیں, اور آج کل کچھ نئی ڈرگز بھی آ رہی ہیں جس میں آئس جی ہاں بہت فیمس ہو گیا, یہ تو ایک بڑا پرابلم بدقسمتی سے, اور یہ کہیں جا کے کالجز وغیرہ تک بچے جو ہیں وہاں نوجوان نسل ہماری تباہ کی جا رہی ہے جی, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہم نے کافی کیسز کیے ہیں. تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم اس کو انفورسمنٹ میں ہم ایک پریونشن کر رہے ہیں کہ وہ اسمگلنگ نہ ہو, ہم ڈائریکٹ کیسز بھی کر رہے ہیں جس میں ہم نے کوئی بڑے گینگز ہیں یہاں پہ, گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو ان کے اگینسٹ ہم نے کافی ایکشن لیا ہے. بہت حد تک کمی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک خدمت انسانی بھی ہے, اگر آپ ماشاءاللہ اس لیول پر جا کر اور اس کی روک تھام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور اس کو کسی حد تک جو ہے وہ خاتمے کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ تو انسانی خدمت ہوئی براہ راست. جی ہاں ایگزیکٹلی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس کی ایک اکانومی ہے, اور جو لوگ اس کو لے کے آتے ہیں جی, اور پھر جا کے یہ ریٹیل لیول پہ جہاں پہ چلا جاتا ہے, میں اس میں چھالیا کی بات کر رہا ہوں, چھالیا گٹکا یہ جو ایریاز ہیں, اب وہ وہاں سے آ کے ایک پیرالل اکانومی اس کی ایک بنی ہوئی ہے, اور یہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے, یہ کینسرس ہے ایبسولوٹلی. مطلب یہ کہ یہ ایک پروون ایک فیکٹ ہے اور بینڈ ایک آئٹم ہے. اب اس کے اگینسٹ جب ہم کام کرتے ہیں, اور میں یہ بات اسپیشلی کروں گا کہ ہمیں ایک کمیونٹی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بالکل ہم نے جو کیسز کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈمپ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈمپس گھروں میں لوگ کر لیتے ہیں, تو وہاں تک ذرا ہماری رسائی مشکل ہو جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پہ بنتی ہے. تو ایک اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ڈرگ کتنی خطرناک ہے. بالکل. اور ایک جو اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ ایک بڑی ہارڈ ارن منی, خاص کر کے جو آپ کے لو انکم گروپ لوگ ہیں وہ وہاں ضائع ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. آپ اگر یہاں کسی ولیج میں جائیں, گاؤں میں جائیں, تو چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ زیادہ ملیں گی. بالکل یہی آپ کو کوئی اور چیزیں زیادہ نہیں ملیں گی, تو وہ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت بڑا ہیزارڈ ہے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات معلوم کرنا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین جاننا بھی چاہیں گے کہ آپ کی اچیومنٹ جو ہے جس آرگنائزیشن سے آپ بلانگ کرتے ہیں, یعنی کلیکٹر آف کسٹم, اغراض و مقاصد آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ناظرین تک پہنچائے. اس میں آپ کو کس حد تک اچیومنٹ حاصل ہوئی اب تک جب سے آپ یہاں تشریف لائے؟ جی بہت حد تک. ہم نے جو اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیں تو سب سے مین چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشنل کنٹرولز کو بہتر کیا. ہماری ٹریننگز ہوئی, ہم نے اپنے سٹاف کو اچھی جگہوں پہ اچھی طریقے سے ہم نے ان کی ایک ڈپلائمنٹ کی ماشاءاللہ. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہم نے رکھا, چیک اینڈ بیلنس ہم نے رکھا کہ جہاں پہ اگر اچھی پرفارمنس ہے تو اس کو ہم ریوارڈ کر رہے ہیں, اور اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی ایکشن ہے ہم ان کے اگینسٹ لیگل ایکشن لے رہے ہیں. سو دس از اور لائک انٹرنل جو ہم نے ایک میکانزم بہتر کیا. ہم نے کافی کیسز کیے ہیں. مطلب اگر میں آپ کو صرف اس ایک پچھلے مہینے کی اگر میں فگر آپ کو بتاؤں تو ہم نے کوئی 180 ملین 18 کروڑ روپے کے سیزرز کیے ہیں, جس میں کوئی 20 سیزرز ہوئے ہیں, اور مختلف سیزرز ہیں, اس میں گاڑیوں کے بھی ہیں, اس میں اور اسمگلنگ کے آئٹمز اس میں شامل ہیں. اور یہ اتنا آسان کام ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ سیزرز کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ایک لیگل ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, ہیئرنگ اور یہ وہ اپیل, اس کے بعد کہیں جا کے یہ آکشن میں ہمارے لیے وہ ریئل ایک ریونیو جنریٹ کرتا ہے. بالکل. تو اس طرح کا یہ ایک پروسیس ہے, اور اس کو ہم نے جو اس میں کچھ چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں کہ وی ہیو میڈ اٹ ویری ٹرانسپیرنٹ. ہمارے جو آکشنز ہیں وہ ہم بڑے ٹائم پہ ٹرانسپیرنٹلی آپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹلی وہ ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹس لائک یو نو ایوری باڈی کین سی اٹ اینڈ دیٹ کین بی کویسچن ماشاءاللہ. ایک اور چیز جو میں پرسنلی میں انکریج کرتا ہوں کہ آفیسز تک جو ایکسیس ہے لوگوں کا, اس کو ایزی کر دیا ہے. کسی کو اگر کوئی گریونس ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے, کمپلینٹ کر سکتا ہے, اور اس کمپلینٹ پہ ہم ایک بڑی پرومپٹ ایکشن بھی ہم لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے امپورٹرز حضرات ہیں, یہ جو ٹریڈ کی جو ہمارے لوگ ہیں چیمبر کے, ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت اچھا ریلیشن ہے. تو ان کے ساتھ ایک پروفیشنل طریقے سے ہم جو بھی ان کے ایشوز مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان کو حل کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ابھی دوران گفتگو آپ سے جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی, اور میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے, کیونکہ اس چیز کی بڑی آج کل ضرورت ہے. ایک جملہ یوز کیا جاتا ہے, ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, صیغہ راز.
جی ہاں. اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ اینٹی نارکوٹکس اور دیگر اس طرح سے جو اسمگلنگ شدہ مالوں کو روکنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکنا، اس میں آپ کا بڑا فعال کردار ہے ماشاءاللہ. تو اگر کوئی شخص آپ سے رابطہ کرے یا آپ کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے اور کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو ڈیلیور کرے کہ اس کو معلوم ہو کہ بھائی کون سی چیز کہیں سے آ رہی، تو اس پہ پھر اس کا صیغہ راز ممکن رہے. ہاں ڈیفینیٹلی وہ جو ہمارا انفارمیشن کا جو میکینزم ہے اس میں یہ چیز شامل ہے جی کہ ہمارا ایک انفارمرز ہوتے ہیں ہمیں وہ ایک وہ انفارمیشن کا اپنا ایک میکینزم ہے کہ آپ کا ایک انفارمر ہے، پھر آپ سورس ہوتا ہے، آپ ایک ایجنٹ ہوتا ہے، آپ کسی کو بھیجتے ہیں وہاں پہ، تو اس کی طرف سے جو بھی ہمیں کوئی انفارمیشن آتی ہے وہ ہمارے پاس سیکرٹ ہوتی ہے. اور عام آدمی بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کو مطلع کر سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی اینی ون کین بی این انفارمر. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پروفیشنل انفارمر ہو. کیونکہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بتانا تو بہت چاہتے ہیں معاشرے کی برائیوں کو کہ ہم کسی طرح یہ آواز پہنچا دیں، یہ غلط کام ہو رہا ہے ہم پہنچا دیں، ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ تک پہنچ جائے، مگر پھر بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی لیکیج ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیچارہ عطاب میں آ جاتا ہے، وہ معاملہ وہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے اپنے طور پہ میں آئی کین ایشور دس تھنگ کہ اگر کوئی انفارمیشن جب میرے پاس آتی ہے اینڈ آئی ایم اویلیبل زبردست، یا کہ میرے اسٹاف کے پاس آتی ہے، تو وہ دیٹ ول بی رادر گارنٹیڈ کہ وہ اس کی سیکریسی اسی کی رہے گی، اور ہم اس کو بتائیں گے بھی کہ اس پہ کیا پروگریس ہے، اور اس کا اگر انفارمر ریوارڈ آ رہا ہے بعد میں وہ بھی اس کو دیا جائے. کیا بات ہے. ناظرین اکرام، ایک بہت زبردست بات آپ تک پہنچ چکی ہے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، اور ہم نے اس کا ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب، کلیکٹر کسٹم حیدرآباد سے ابھی گفتگو جاری تھی، اور ایک بہت پیاری بات ہمارے سامنے آئی، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے. اگر اپنے اطراف میں، ارد گرد میں اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی ڈرگز سپلائی ہو رہا ہے، کوئی ڈرگز آ رہا ہے، تو اس کی انفارمیشن اگر آپ ادارے کو پہنچا سکتے ہیں تو اس کی گارنٹی خود ڈاکٹر صاحب خود دے رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ ایشور کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی کوئی جو ہے نا وہ آپ کو بے فکر ہو کہ آپ اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور اگر اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی گورنمنٹ آف پاکستان ریوارڈ دیتی ہے تو وہ بھی آپ کو دیا جائے گا. بہت زبردست، بہت زبردست. ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک خوبصورت سی نعت شامل کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں، اور یہ گفتگو ڈاکٹر صاحب سے جاری رہے گی، اور انشاءاللہ نعت کے فوراً بعد ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو رہے گی ایز اے رائٹر ماشاءاللہ. تو تنویر علی قادری سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سا کلام شامل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور آپ کے درگاہ میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، کرم کیا بات آپ کا ہے. سبحان میں سب سے برا ہوں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہ جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہ جانتا ہوں. بڑا ناز ہے مجھ کو کیا بات میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. بڑا ناز ہے
مجھ کو میرے مصطفیٰ پر بھائی واہ واہ عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے قصیدہ لکھا ہے خدا کے راہ ہے حبیب خدا سے یہ لو بھی تمہارا قلم آپ کا واہ واہ ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے فلک ہے کیوں روشن واہ ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے واہ واہ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب حضور آپ کے ٹکڑوں ماشاء اللہ واہ واہ پر جی رہا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے تنویر علی قادری صاحب. اور ناظرین کرام ایک وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا. رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان پارس نیوز حیدرآباد کی پیش کردہ خوبصورت ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. ہمیں یقین ہے کہ وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اور ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب کلیکٹر کسٹم حیدرآباد اور بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کرو فیملی گیٹ ٹوگیدر. پھپھی جان کھانے پر آنا, خالہ جان آپ بھی آنا, وتھ فیملی آنا. اب برتن دھوتے دھوتے ہاتھ گھسیں گے نا تمہارے. پر رشتے تو چمک جائیں گے نا. آپ بس رشتے چمکائیے, برتن تو نور سے چمک ہی جائیں گے. نور لانگ ڈش بار برتنوں کو کرے چٹکی میں چکا چوند. یہ نور واللہ, یہ نور واللہ, کچھ بات ہے اس میں ضرور. یہ نور. ویلکم بیک ناظرین, مرحبا رمضان ٹرانسمیشن پارس نیوز حیدرآباد کی پلیٹ فارم سے جاری ساری ہے. آج کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے دہلی شہباز نہاری پنک روز بیوٹی سیلون, عامر غفار فاؤنڈیشن, نور سوپ بنانے والے, نواب فلور ملز, ملک آرٹ پروموٹرز, مسٹر ماتلی آؤٹ لیٹ, خرم الیکٹرانکس, ایس کے فینس بنانے والے, فیلکن فیڈز بنانے والے, سونی دھرتی یوتھ کونسل, شاہین ہیلتھ کیئر. اور اس وقت ہم ہمارے درمیان آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں ہم سب کے لیے لائق صدر احترام کلیکٹر کسٹم حیدرآباد ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں معلوم کرنا چاہوں گا, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم
اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. I belong to وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, اور میری ابتدائی تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی ہے. فرام دیئر آئی ڈیڈ مائی میٹریکولیشن, میں سینٹ ہیلنس کیمبرج اسکول سے میٹرک کیا. اس کے بعد پھر وہاں سے FSc کرنے کے بعد دین آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان خیبر میڈیکل کالج پشاور. آئی ایم اے ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں. اس کے بعد پھر وہ جو بھی تھا 5-6 سال کا ایز اے ڈاکٹر وہ میں نے کمپلیٹ کیا. پھر میں نے CSS کیا. ایک CSS کرنے کا ایک رجحان تھا اس وقت, ابھی بھی ہے, ڈاکٹرز بھی اس سائڈ پہ آ رہے ہیں. ابھی ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ ڈاکٹر بھی ابھی یہی سوال آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ آپ ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر اور پھر کسٹم کلیکٹر, یہ لگتا ہے کہ ہم ڈاکٹر ہوتے تو شاید اچھے رہتے, زیادہ انسانیت کی خدمت ہوتی. لیکن خیر I did CSS, اور اس کے بعد پھر میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آلموسٹ مور دین 25 ایئرس میں سروس کی ہے. مختلف جگہوں پہ میں نے سرو کیا ہے. I started with بلوچستان, اس کے بعد پھر میں KP پشاور میرا ہوم ٹاؤن ہے, اسلام آباد, گلگت بلتستان, جہد مسلسل ہے جو چلتا رہا ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ. ابھی ہم حیدرآباد میں پچھلے آلموسٹ 3 ایئرز حیدرآباد. تو یہاں پہ میں ایز ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس آیا تھا. اس کو اسٹیبلش ہی میں نے کیا, اس پہ ہم نے کام کیا. اس کے بعد پھر دین نو آئی ایم ورکنگ ایز کلیکٹر. ماشاءاللہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کی ایک ماشاءاللہ لاٹ آف ایکسپیرینس آپ رکھتے ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے. اور ایک میڈیکل ڈاکٹر, یہ ایک بہت زبردست میسیج ہمارے ناظرین کو جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کوئی BCom کر رہا ہے, M.Com کر لیا اور اس نے پھر وہیں فل اسٹاپ لگا دیا کہ بس اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا اکاؤنٹس کے علاوہ. تو یہ ایک میسیج ہے ناظرین, دیکھیے آپ ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, میں بالکل ایگزیکٹلی میں یہ بات کروں گا کہ وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اور جن کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ بیسیکلی ایک ہارڈ ورک ہے. CSS از جسٹ این ایگزامینیشن. کیا بات, آپ ایگزام میں جائیں, آپ اس کے لیے تیاری کریں جی, اور اس کے بعد یو آر ان اے کمپٹیٹیو جو بھی وہ ہے بالکل ایگزامینیشن ہے, انٹرویو ہے, اور اس کے بعد کی جو بھی پروسیس ہوتا ہے. سو میں انکریج کروں گا بچوں کو کہ جو ہارڈ ورک کریں, they can get into good career. بالکل ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست. اور اب ایک پرسنل سا کوشچن آ رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ میرے سامنے ایک بک رکھی ہوئی ہے, اور یہ ایک بہت مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں, کیونکہ ایسی شخصیات سے بہت کم ملاقات کا شرف ملتا ہے کہ آپ کلیکٹر کسٹم حیدرآباد, یہ ایک الگ پہچان, آپ ڈاکٹر وہ ایک الگ پہچان, اور پھر ایک آپ رائٹر ہیں ماشاءاللہ, اور 10 کتابیں آپ نے انگلش زبان میں تحریر کر دی ہیں. اور اس کے بعد ایک خوبصورت کتاب جس کی ابھی ریسنٹلی رونمائی ہوئی ہے, مٹھو دریا, جو کہ ناظرین اکرام ہمارے درمیان یہاں موجود بھی ہے, سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا سندھی ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے. تو 10 کتابیں ڈاکٹر صاحب نے تحریر کی ہیں انگلش زبان میں. تو آئیے ذرا معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ شوق کب پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, اور اس طرف کیسے آنا ہوا. تھینک یو. ایکچولی لٹریچر کے ساتھ تو میرا ایک بڑا لگاؤ تھا جی. وین آئی واز اسٹوڈنٹ, جب میں ایون اسکول میں پڑھتا تھا اور کالج میں, تو آئی ووڈ گو ٹو لائبریری, اور وہاں سے میں کوئی نہ کوئی ناول کتاب میں وہاں سے پک کر لیتا تھا. اور یہ ایک طرح سے ایک پیشن میرے ساتھ رہا. بک فرینڈلی کہہ رہا ہے. یس, آئی واز لائک کورس کی کتابوں سے ہٹ کے کوئی کتاب میرے پاس ہمیشہ میرے پاس رہی. درمیان میں خیر کچھ سروس کی بھی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں, آپ کے پاس بہت کم ٹائم ملتا ہے. ایٹ سرٹن اسٹیج آپ کو پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹرانسفارمیشن کے ایک فارم میں آتے ہیں. آئی گاٹ پوسٹڈ ٹو ایبٹ آباد, دیٹ واز بیک ان 2008 and 2009. اور وہاں میرے پاس ٹائم بھی تھا, تو وہاں میں نے پراپر لکھنا وہاں سے میں نے شروع کیا. کیا بات. تو ایک 10-12 سال کی میری رائٹنگ کی ہسٹری ہے. میری پہلی کتاب دا وائسز انگریزی میں نے جو پوئٹری اس میں لکھی تھی, اس کو 2 سال کی وہ رائٹنگ کر کے اکٹھی ہو گئی, اور آئی گاٹ دیٹ پبلشڈ فرام US. Amazon.com کا ایک پلیٹ فارم ہے کریٹ اسپیس, تو یہ وہاں سے پبلش ہو گیا. اس کا پھر میں نے یہاں پہ ایک فردر ایک پبلشنگ میں نے یہاں پہ کی, کیونکہ آپ اگر Amazon سے منگواتے ہیں تو وہ پروسیس ہے, اس کے لیے آپ کو وہاں کرنا چارجز وغیرہ. اینی ویز وہ ایک چلتا رہا, مطلب ساتھ میں اگلی کتاب 10 کتابیں بہرحال ہو گئی ہیں.
جہاں تک اس کتاب کا ہے مٹھو دریا, when I got posted in Sindh, that was 2019. اسلام آباد سے میں آیا تھا تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں, میں وہاں حیدرآباد میں, چونکہ میں نے یہاں پہلے سرو نہیں کیا تھا, لیکن یہاں کی ایک لوگوں کی محبت اور یہاں کا ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا, بالکل. سو آئی اسٹیڈ ہیئر. اور ایک آپ کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کہیں ایک لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, کہیں پہ آپ کسی کام کے لیے شاید بھیجے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو مجھے یہاں کی جو ایک روحانی ایک سلسلہ ہے یہاں پر اپنا, بالکل ہے, بہت مطلب ایکسٹراڈینری, صوفیزم کا یہاں پہ ہے ادھر. اس طرح سے کچھ چیزیں میں نے ایکسپلور کی, کچھ ہسٹری کو میں نے ایکسپلور کیا, اور وہی چیزیں پھر میں لکھتا رہا. زبردست. تو میں جہاں پہ جس شہر میں جاتا تھا تو وہاں پہ میں کچھ نہ کچھ لکھ لیتا. کیا بات ہے. مٹھی گئے, عمر کوٹ گئے, سکھر گئے, حیدرآباد تو میں یہاں پہ تھا ہی. تو اس طرح سے وہ ایک میری ایک لارجر ایک کمپائلیشن بن گئی. کمال ہو گیا. واہ واہ واہ. بیچ میں وہ حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول آیا تو وہاں پہ میری اس سے پہلے کتاب تھی, اس کی میں نے وہ رونمائی کی. انہی دوران پھر یہ جو یہاں لٹریری سرکلز تھے ان کے ساتھ میرا ایک ریلیشن رہا, ان کے ساتھ میری انٹریکشن ہوتی رہی. وہاں پہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ آپ نے چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ زیادہ سندھ کی بلانگ کرتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی رانی کوٹ پہ بھی ہے, اس میں کہیں گورکھ پہ بھی لکھا ہوا ہے, تو وہ ایک پوئٹک ایکسپریشن تھا. بالکل. تو اس میں پھر یہ ہمارے دوست تھے کہ چلے جی اس کو ہم ایک ٹرانسلیشن کر لیں. کیا بات ہے. وہ پھر ایک سندھی ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی, اینڈ اٹ جسٹ ریئلی گاٹ سم پاپولیرٹی. اور ایک عام فہم انسان بھی اب سندھ کا باسی جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ ایک خوشی اس میں یہ ہوئی کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا. کیا بات. کسی نہ کسی فارم میں, لٹریچر کی فارم میں, یا اس میں کچھ میرے آئیڈیاز ہیں, تھاٹس ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. یقین جانیے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب آپ کی شخصیت سے ہمارے جو ناظرین اس وقت بہت متاثر ہوئے ہوں گے, کیونکہ میں خود بڑا متاثر ہوا ہوں کہ ایک شخصیت اور ماشاءاللہ فن کمال مختلف فیلڈز میں آپ رکھتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو مزید ہمت اور توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے, آپ کی مزید آپ کو عروج اور ترقی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور میں آپ سے میسیج کنوے کروانا چاہوں گا اپنے ناظرین تک, اور اسپیشلی ہمارے یوتھ کے لیے, کہ کتاب دوست ہونا, بک فرینڈلی ہونا, وہ کیسا عمل ہے اور وہ انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے, ذرا اس حوالے سے ہمارا ایک پیغام دیجیے نا. ایک آج کل ایک بڑا عجیب ایک انوائرمنٹ ہو گیا, یعنی آج کل کتاب کے ساتھ لگاؤ ہی ختم ہو گیا. جی بالکل. اور اس میں کچھ سوشل میڈیا کا اور کچھ یہ آج کل جو موبائل ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے. اب وہ ڈیجیٹلائزیشن میں تو آپ کو ایک انفارمیشن تو مل سکتی ہے, لیکن آپ کو نالج نہیں مل سکتی. اور لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی تیاری کی تھی, جی ہم تو ایگزام میں جا کے بیٹھے, ہم تو فیل ہو کے آ گئے. کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ کچھ پوسٹ ان کے لیے ہم نے ایک ایڈورٹیزمنٹ کی تھی, IRS سائٹ پہ کی, ہزاروں لوگ آئے اور اس میں کوئی پاس ہی نہیں کر سکا. تو خود تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ایکچولی آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے. پڑھنا, لرن کرنا یہ ایک ڈفرینٹ فینومینا ہے. آپ کی جو نالج آپ گین کرتے ہیں, پھر آپ کے اندر وہ ایک انالیٹیکل سکلز کیسے بنتی ہیں, آپ چیزوں کو کمپریہنشن آپ کی کیسے ہوتی ہے, وہ لیک کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بک ریڈنگ نہیں ہو رہی. لٹریچر سے تو بہت دور بھاگ رہے ہیں, وہ تو پڑھ ہی نہیں رہے. اور کورس کی کتاب بھی اتنی پڑھ رہے ہیں کہ بس یہ ہم نے پیپر دینا ہے, اور پیپر ہم نے کیسے پاس کرنا ہے. اس لیے میرا میسج یہ ہوگا کہ آپ ضرور جائیے, لائبریریز میں جائیے. یہاں پہ حیدرآباد میں بہت اچھی لائبریریز ہیں. جی ہاں بالکل ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نئی لائبریری نہیں بنی, یہ 20 سال پرانی لائبریریز ہیں. اور سکھر میں معصوم شاہ لائبریری گیا تھا تو مجھے وہاں بہت اچھا لگا. دیٹ واز ریئلی ویری نائس. بہت. ڈاکٹر صاحب آپ کی نالج میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں, یہاں پر ہمارے گورنمنٹ کالج تعلیم ہو رہی ہے جس میں یونیورسٹی کا درجہ بھی مل چکا ہے. وہ 1932 کی بنی ہوئی ہے نا, اور وہاں میں نے وہ لائبریری, میں خود وہاں کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور کبھی آپ کا حسن اتفاق ہو وہاں جانے کا تو ضرور جائیے گا, کیونکہ آپ کے مطلب کی لائبریری وہاں بنی ہے. تو ضرور اس کو دیکھیے گا, کیونکہ وہ انگریزوں کے زمانے کی لائبریری اور وہاں اس وقت کی کتابیں وہاں موجود ہیں 1932 کی. تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا وہ لائبریری جب آپ جائیں گے, کیونکہ آپ تو کتاب دوست ہیں ماشاءاللہ.
اور ناظرین کرام وقت بہت قلیل رہ چکا ہے ہمارے دامن وقت میں، بہت کم وقت رہ گیا ہے، باقی افطار کا وقت قریب ہے، اور ہمارے درمیان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنویر علی قادری صاحب موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اختتام پہ جانے سے قبل ایک نعت شامل کریں، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب آئیں گے اور ایک اور خوبصورت سا پیغام ہماری یوتھ کے لیے لیں گے، ہمارے ناظرین کے لیے لیں گے، اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو چلتے ہیں خوبصورت سے کلام کی جانب، تنویر علی قادری۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنویر علی قادری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اکرام بہت خوبصورت عقیدتیں اپنی پیش فرما رہے تھے، عرض و گزارش پیش فرما رہے تھے، اور اب ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، تو آخر میں ہم دوبارہ اپنے مہمان خاص کلیکٹر کسٹم حیدرآباد اور بہت زبردست ہمہ جہاں شخصیت ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب کی جانب جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اس وقت آپ کے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے پاس کون سا میسیج ہے جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے سے متعلق ہو، سماجی حوالے سے ہو، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ بتاتے چلیے کہ سوشل ورکنگ میں بھی ماشاءاللہ آپ پیش رہا کرتے ہیں اور کافی ایکٹیو رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کی مصروفیات، روزے رکھنا، رمضان المبارک کی اپنی ایک مصروفیات ہوتی ہے، اس کو دیکھنا، پھر ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، اور اس کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، تو کس طریقے سے آپ یہ ماشاءاللہ مینیج کر پا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میسج جو میں یوتھ کو میں کنوے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لیو ود اے پرپس، اپنے لیے کچھ گولز بنائیے اور ان گولز کے لیے آپ محنت کیجیے۔ بہت خوب۔ نیکسٹ بات جو میں کروں گا وہ کریکٹر کی میں بات کروں گا، آپ اپنے کریکٹر پہ فوکس کریں، کریکٹر بلڈنگ ایک بہت اہم چیز ہے، ہیو گڈ ہیبٹس، اچھی ہیبٹس کے ساتھ رہیے، ہیلدی تھنکنگ کریں، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیں۔ باقی دنیا آپ کے سامنے ہے، یہ جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں یہ یہیں سے آئے ہوئے ہیں، ہم ایسے ہی یوتھ تھے، باقی ایسے ہی یوتھ ہیں۔ تو بچوں کے لیے میرا اسپیشلی ایک یہ پیغام ہے، والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو اسسٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے لیے کون سا کیریئر
کہاں ان کو جانا ہے اور کہاں پہ ان کو بہت کمال پڑھانا ہے, کیسے ان کو پڑھانا ہے. زبردست. اس چیز کا بہت زیادہ ایک لازمی ایک امر اس میں یہ ہے. ڈپارٹمنٹ کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم جتنی ہم سے کوشش ہے ہم کر رہے ہیں, ہم سے ہو سکتی ہے. ایک کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ دے شوڈ بی سوشلی رسپانسبل. ہم سے اگر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو ہمیں بتا دینا چاہیے. وی آر فرام دا پیپل, اور ہم ایکچولی لوگوں کو ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. سوشل ایکٹیویٹیز جاری رکھنی چاہیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ یہاں جو آرگنائزیشنز ہیں کچھ جس میں بچے بھی ہیں, جس میں دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, وہ ایکچولی وہ خود اتنے ویل آف لوگ ہوتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ کہیں سے ڈونیشن لے کے کہیں پہ وہ محنت کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کی ایک پیٹرنیج ہونی چاہیے. واہ واہ. ان کی ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک بینگ, اگر آپ کمیونٹی میں کوئی کسی پوزیشن پہ ہیں تو آپ ان کو ضرور انکریج کیجیے. انکریج ہونا چاہیے. اور یہ ان کی یہ بیسیکلی ایک خلق خدا کے ساتھ آپ ایک اچھائی کر رہے ہیں. بے شک, بے شک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب, کلیکٹر کسٹم حیدرآباد, بہت زبردست رائٹر, اور 10 کتابوں کے انگلش کتابوں میں انگریزی زبان میں لکھی گئی 10 کتابوں کے مصنف, اور ایک جو لاسٹ کتاب ابھی ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمائی اس کا نام ہے مٹھو دریو, جس کا ترجمہ سندھی زبان میں بھی کیا جا چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے پارس نیوز حیدرآباد کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. CEO جہاندیب خان صاحب کی جانب سے, میری جانب سے بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور بہت خوبصورت گفتگو رہی. ایک بہت خوبصورت ہمارے سامنے ایک رول ماڈل شخصیت موجود ہیں, اور ہمارے ناظرین کو بھی یقین جانی آج کی ٹرانسمیشن میں بڑا لطف آیا ہوگا. اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے, آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. اور تنویر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا, تشریف لائے. ناظرین کرام, آج کی یہ ٹرانسمیشن اب اپنے اختتامی مراحل کی جانب ہے, کیونکہ افطار کا وقت قریب ہے. آپ نے بھی تیاری کرنی ہے اور ہم نے بھی تیاریاں کرنی ہے افطار کی. تو اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے دہلی شہباز نہاری, پنک روز بیوٹی سیلون, عامر غفار فاؤنڈیشن, نور سوپ بنانے والے, نواب فلور ملز, ملک آرٹ پروموٹرز, مسٹر ماتلی آؤٹ لیٹ, خرم الیکٹرانکس, SK فینس بنانے والے, فیلکن فیڈز بنانے والے, سونی دھرتی یوتھ کونسل, شاہین ہیلتھ کیئر. تو آپ اسی طرح اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے اور آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے تمام متعلقین یہ جان سکیں کہ اس ٹرانسمیشن میں وہ کیسی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے کہ آنے والے ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے یہ مشعل راہ ثابت ہوگی. انشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو ایک بار پھر آپ سے کل کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کرو فیملی گیٹ ٹوگیدر. پھپھی جان کھانے پر آنا, خالہ جان آپ بھی آنا, ود فیملی آنا. اب برتن دھوتے دھوتے ہاتھ گھسیں گے نا تمہارے, پر رشتے تو چمک جائیں گے نا. آپ بس رشتے چمکائیے, برتن تو نور سے چمک ہی جائیں گے. نور لانگ ڈش بار, برتنوں کو کرے چٹکی میں چکا چوند. یہ نور واللہ, یہ نور واللہ, کچھ بات ہے اس میں ضرور. یہ نور